جاؤ تو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سلام قول من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جس موضوع پہ آج بات کریں گے جو اکثر سننے میں آتا ہے کہ ولی اللہ سے اولیاء کرام سے مانگنا کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہے اور سامنے والے کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں، جواب ہی نہیں معلوم. تو ایک دو قصے انشاءاللہ آج بیان کریں گے حدیث کی روشنی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا قصہ تو حضرت والد المحترم رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ زبردست طریقے سے اترتی ہے اس چیز میں. سبحان اللہ. بہرحال وہ قصہ یہ ہے کہ جب آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو آپ کی خدمت کے لیے وہاں پہ لوگ حاضر رہتے تھے، اکثر صحابہ اکرام ہوتے تھے. بے شک. تو بے شک دل سے جو دعا نکلتی تھی وہ تو ہمیشہ ہی رہتی تھی. بے شک. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. فجر کا وقت کے معاملات تھے اور کوئی ایک خدمت میں موجود تھے وہاں پر، وہ پانی وضو کے لیے انتظام رکھتے تھے. تو سرکار جیسے میں نے کہا دل سے تو دعا رہتی تھی لیکن اس دن آپ نے زبان سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. اس دن محبت کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز تھا. فرماتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو. اب پہلی چیز آ گئی، آدمی کچھ بھی مانگ سکتا ہے. بے شک بے شک. دینی بھی اور دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے. تو اگر جو اختیار جہاں تک ہوتا ہے آدمی کا وہ وہیں اتنے ہی پیر پھیلاتا ہے. بے شک بے شک. جب آدمی یہ کہتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے سامنے والا. بے شک. وہ کہتے ہیں نا کہ بلینک چیک دے دیتے ہیں، لو بھرو کیا بھر سکتے ہو. تو آدمی کو اپنی حیثیت پتہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی لکھ دے گا دے ہی دیں گے. فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. تو اس زمان محبت ایسی فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مانگتا ہوں جنت. اب یہاں پہ میں بات روک رہا ہوں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ توبہ کرو تم کیا کہہ رہے ہو. آپ نے فرمایا اچھا اور کہہ رہے حضور میں مانگتا ہوں جنت. سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ مجھے آپ کا ساتھ ملے ورنہ مجھے وہ بھی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد کا دامن. سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ میں مانگتا ہوں جنت. شرط یہ اوپر سے شرط بھی رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جنت مانگ رہے ہیں اوپر سے شرط بھی رکھ رہے ہیں کہ شرط یہ ہے آپ کا ساتھ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ وہاں کہہ دیتے کہ توبہ کرو تم شرک کر رہے ہو. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جنت کس کو دینا. بے شک ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار بھی تو ایک چیز ہوتی ہے. بے شک. یہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ دیجئے جس کو دینا ہے. بے شک. سبحان تو اللہ. یہ جو محبت کرے گا اسی کو ملے گی انشاءاللہ. کہتے اور کچھ ہے مطلب اور بھی دینے کو تیار. سبحان اللہ. مطلب اسے جنت تو مل گئی، ساتھ بھی مل گیا. فرماتے ہیں اور کچھ چاہیے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مانگنا کیسا ہے. بھیا ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ جب آدمی پردہ فرماتا ہے دنیا سے تو اس کی روحانیت اور بڑھتی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بلکہ اس میں یہ ہے کہ جسمانی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس سے بھی آدمی جو ہے وہ پرے ہو جاتا ہے، اس سے آزاد ہو جاتا ہے. تو ایک وقت یہاں ایک وقت وہاں. اس سے مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے نانا محترم حضرت خواجہ سید اسلام الدین نظامی صاحب، سبحان اللہ. آپ کا انتقال ہوا بالکل محرم سے ایک دن پہلے، چاند رات سے ایک دن پہلے. اور
انتقال کے بعد مدینہ شریف سے فون آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ. تو میں یہ روحانیت کی بات بتا رہا تھا کہ پردہ فرمانے کے بعد اور کس طریقے سے بڑھتی ہے. یہ چیز تو بالکل ہم نے سامنے ہی دیکھی ہے. سبحان ایک چیز ہوتی ہے اللہ. آپ نے کتابوں میں پڑھ لی اور آپ نے سن لیا کسی سے, ایک چیز وہ ہے جو آپ نے دیکھی ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو مدینہ شریف سے فون آتا ہے ہمارے ماموں کے پاس کہ حضرت آپ نے والد صاحب کو اس عمر میں اکیلا بھیج دیا. اللہ اکبر. تو وہ خاموش رہے. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی آپ مجھے بتائیے ذرا. کہنے مدینہ شریف میں ابھی فجر کے بعد میں نے امام صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, میری بات ہوئی ہے ان سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے معاملات ہوتے ہیں بزرگوں کے, کھلی نشانیاں ہیں, پھر بھی لوگ جو ہیں اس کو نہیں مان رہے. تو بے شک حدیث پاک میں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا تب بھی نہیں مانیں گے اس چیز کو. اب سوچئے انتقال ہوا دلی میں, فجر کی نماز ادا ہو رہی مدینہ شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روحانیت تو بڑی رہے, روح تو ختم ہوگی نہیں نا آدمی کی. بے شک. جسم ہے یہ چیز تو ایک اس طریقے سے. دنیا کے معاملات تو ایسے ہیں جیسے آپ آئے پیڑ کے نیچے کچھ گھنٹے سوئے اور آپ چل دیے. تو یہ جو پیڑ کے نیچے سوئے ہیں نا, یہ ہے دنیا. اصل معاملات تو اس کے بعد ہوں گے. بہرحال تو بات ہو رہی تھی کہ اولیاء اللہ سے, بزرگان الدین سے مانگنا کیسا ہے. تو یہ ایک جو میں نے آپ کو قصہ بتایا یہ حدیث سے ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو, اور سامنے والا جنت مانگ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اور کچھ چاہیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک اگلا جو واقعہ ہے یہ بھی حدیث پاک سے ہے, صحیح بخاری سے اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں ہے کہ بروز قیامت جو تمام امت جو ہوگی اصل بھلا دیا جائے گا کہ کس کے پاس جانا ہے, اور پریشان ہوں گے سب لوگ, سب پریشان ہوں گے اور مدد مانگنے جائیں گے. میں شفاعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مدد کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مدد مانگنے جائیں گے. سب سے پہلے جائیں گے کس کے پاس؟ حضرت آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آپ سے مدد مانگیں گے کہ مدد فرمائیے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ بھیجیں گے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز, ان کے پاس جاؤ. یہ بتا کون رہا ہے؟ بتا کون رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمام بات جو ہمیں معلوم ہے, جو بڑے مزے سے لوگ بتا دیتے ہیں کہ شفاعت فرمائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات بتائی کس نے ہے؟ حدیث سے تو معلوم چلی ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بتایا. یہ چیز سمجھ بہت باریکی کا معاملات ہیں, سمجھیے اس چیز کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات ہوں گے. لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ یا آدم علیہ السلام مدد فرمائیے. شفاعت فرمائیے نہیں کہیں گے, مدد فرمائیے. اس وقت کیا لوگ زندہ ہوں گے؟ میرا سوال یہ ہے. اللہ اکبر. اس وقت لوگ زندہ ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں نا زندہ سے مانگ سکتے ہیں. ہمارے لیے تو ہمیشہ ہی زندہ رہیں اور قیامت تک زندہ رہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام, فیضان پیر و مرشد. اللہ اکبر. آپ سے مدد مانگنے جائیں گے وہاں پر. اس وقت بھی آپ یہ نہیں فرما رہے کہ خبردار جو کسی نے مدد مانگی ہوگی, یہ شرک ہے. استغفر اللہ. آپ فرما رہے ہیں کہ تمام امت جائے گی اور ان سے مدد مانگے گی, اور کس کے سامنے کہے گی, کس کے سامنے مدد مانگ رہے ہوں گے؟ اس وقت کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تمام جتنے بھی پیغمبران ہیں ان سے مدد مانگی جائے گی. اگر یہ غلط ہوتا تو آپ منع نہیں فرماتے کہ خبردار جو تم وہاں گئے ہوں گے, اللہ سے مانگو, اسی وقت سجدے میں گر جانا. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سنے گا ہی نہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے کر آئیں گے تب شفاعت ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو گناہگاروں سے الگ رکھے اور اسی مشعل کے نیچے ہم رہیں. آمین. سب سے آگے آگے. میری بات سمجھے آپ نے؟
کس طریقے سے دماغ کو گھما دیں گے کہ اولیاء کرام سے مانگنا پڑے، یہ تو حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ بے شک اور جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع فرمایا، جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں منع فرمایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لوگ مانگیں گے کہ مدد فرمائیے، اس کو اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمانا، تو ان کی کیا اوقات ہے؟ بے شک بے شک ٹھیک، بے شک دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم بالکل مانتے ہیں اس چیز کو، بالکل مانتے ہیں، اس سے انکار ہے ہی نہیں، لیکن یہ تو قرآن کریم میں ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، بے شک بے شک اس کو مانیں گے ہم، اور یہی ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ بے شک اس چیز میں بالکل کھڑا اترنا ہے، بالکل مضبوط اترنا ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے انشاءاللہ۔ اور میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ خالی دماغ ہوگا تو پتہ نہیں ہوگا تو آدمی کسی کو کچھ بھی کہہ کے بیوقوف بنا کے کچھ بھی بیچ دے گا۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے آپ لوگ سب۔ بے شک بے شک کل بہت اچھی بات انہوں نے بولی تھی مفتی حنیف صاحب نے کہ اگر 4 روٹی کھاتے ہو 3 کھاؤ، 1 کا پیسہ پڑھائی میں لگاؤ، جتنا کھا رہے ہو کم کر دو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو لگاؤ، لیکن پڑھائی بہت ضروری ہے، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ جب پڑھائی آپ کے پاس ہوگی، جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے، آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے کیا حقوق دیے ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو جب تک پڑھائی نہیں ہوگی تو ہم تو ہوا میں تیر چلاتے رہیں گے، کوئی کچھ بھی کہے گا کر دیا، بے شک ٹھیک ہے۔ تو اس چیز پہ عمل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ گاؤں میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب اس عقیدے پہ قائم رہیں، اور سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جائیے السلام۔